یقیناً جو بھی نگینہ ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے اس کی تراش خراش جن ہاتھوں میں ہوتی ہے وہ یقیناً بہت بڑا کاریگر ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات والا صفات اگر تصوف کے میدان کی ایک عظیم شاہ سوار ہستی نظر آتی ہے تو اس کے پیچھے آپ کے ماموں جان جناب سیری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ یہ تو ویسے ہی دنیا کے مشاغل میں سے یہ بات ہے کہ ددیال کے مقابلے میں ننیال سے بچوں کو زیادہ محبت ملتی ہے۔ اچھا پھر اس ننیال میں کبھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ بہن کے جو یوں سمجھیے کہ شوہر ہیں وہ جلدی وصال کر جائیں تو ان بچوں کے ساتھ قلبی رغبت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی معاملہ ننیال ہی کا ہے، جی ننیال ہی کا معاملہ نانا جان کا ہی ہے سارا۔ جناب جنید بغدادی کے والد بزرگوار کا بچپن میں وصال ہو گیا تو آپ نے انہیں اپنی کفالت میں لے لیا اور ان کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ آپ نے قائم فرمایا۔ یوں سمجھ لیجیے جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب قبلہ نے ذکر فرمایا کہ ابتدائی جو تعلیم ہے وہ بنیاد اتنی مضبوط اور مستحکم تھی کہ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جناب سیری سختی جو ہے جناب جنید بغدادی سے مشورہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہاں بھائی بتاؤ اس معاملے میں تمہاری رائے کیا ہے، اور پھر جناب سیری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی رائے کا احترام بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تقوی، ورع اور زہد یہ آپ کی ذات کا استعارہ ہے۔ جب کبھی بھی جنید کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ سامنے جو ہے فقر کی بات آتی ہے، تقوی کی بات آتی ہے۔ اسی کی جانب اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ تو یہ فقر کا تذکرہ ہوتا رہا، لیکن ملا کہاں سے؟ وہی جناب سیری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ سے۔ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں ایک مقام پر خود جناب جنید بغدادی فرما رہے ہیں کہ جب میرے ماموں جان جناب سیری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرض وصال تھا، فرماتے ہیں آرام اور سونا کسے کہتے ہیں؟ میں نے ساری زندگی میں سیری سختی کی زندگی ان کی حیات سے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی آرام یا سونے کے ذریعے سے اپنے آپ کو سکون دینے کی کوشش کی ہو۔ کہا یہ تبھی پتہ چلا کہ جب وہ ہمت ہار چکے تھے، مرض الوصال میں تھے، مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ آرام اور سکون جو ہے ان کے لیے بھی رکھا گیا ہے۔ اب جس مجلس میں بیٹھ کر وہ اس قدر تقوی اور اس قدر جو ہے وہ مجاہدہ دیکھتے ہوں گے تو جنید بغدادی جو ہے خود ہی اس مرتبے اور اس مقام پر پہنچنے والے ہوں گے۔ اچھا یہاں ایک محبتوں کے ایک عنصر کی جانب اگر ہم نظر کریں تو جس سے محبت ہو جاتی ہے پھر اسی کی طرح انسان کا چال چلن ہو جاتا ہے، ڈھل جاتا ہے اور اسی کے طور طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش اور صحیح کر رہا ہوتا ہے۔ جناب جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے ماموں جان جناب سیری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرض الوصال تھا اور آپ انتہائی تکلیف اور کرب کی کیفیت میں تھے، فرماتے ہیں کہ میں جب ان کے پاس پہنچا تو ان کے ارد گرد کچھ بھی نہ تھا سوائے ایک ہاتھ سے پنکھا جلنے والا جو ہاتھ کا پنکھا ہوتا ہے وہ موجود تھا۔ شدید پسینے میں شرابور تھے۔ میں نے چاہا کہ ان کی خدمت کروں، ان کے مجھ پر احسانات ہیں، مجھے علم عمل کا پیکر بنایا ہے۔ کہا میں نے پنکھا اٹھایا اور میں جھلنے لگ گیا۔ جب میں انہیں ہوا دینے لگا تو آپ نے میرا ہاتھ روک دیا اور فرمایا کہ جب ہوا دی جاتی ہے تو آگ مزید بھڑکتی ہے۔ فرمایا کہ نہیں کرو، چھوڑ دو مجھے، اسی حالت پر چھوڑ دو، میرا آگے کا سفر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ جناب سیری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں عبد مملوک لا یقدر علی شیء، میرے ساتھ تو وہی معاملہ ہے کہ جیسے ایسا غلام کہ جسے کچھ بھی کرنے کی اجازت نہ ہو اور کوئی قدرت نہ رکھتا ہو۔ یہاں سے یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح اور نمایاں ہوتی ہے کہ جو مجاہدات اور جو مکاشفات ان اولیاء اور صالحین کے ذریعے سے اس دنیا کو ملے ہیں، وہاں یہ بات بھی واضح طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ تصوف کو اختیار کرنا اور تصوف کا داعی بننا ایک الگ بات ہے، لیکن زندگی کے آخری مرحلے تک اس تصوف کا جامہ اوڑھ کر ہمیشہ اس کی صوفیت کے انداز میں لوگوں کے سامنے پیغام رکھنا ایک الگ بات